بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وشاركهم في الأموال والأولاد درود بھیجیے محمد و آل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد۔ روز قیامت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو ہدیہ ہم پیش کر سکتے ہیں یا پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ فحش گوئی سے پرہیز ہے۔ فحش گوئی سے پرہیز یہ وہ عمل ہے جو ہم روز قیامت ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر سکتے ہیں۔ بد زبانی یہ دو قسم کی ہوتی ہے، یعنی ناشائستہ اور بے حیائی پر مشتمل اعمال کا نام، اعضائے بدن کا نام، یہ فحش گوئی کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک سب و شتم وہ گالی گلوچ ہے، گالی گلوچ، ماں کی گالی دینا، بہن کی گالی دینا۔ وہ پنجاب کا ایک علاقہ ہے جس میں میں نے بچپن کا ایک حصہ گزارا ہے، ادھر پھوپھی کی بھی گالی دی جاتی ہے۔ ماں بہن کی گالی تو عام ہے، پھوپھی کی بھی گالی دی جاتی ہے۔ گالی بعض اوقات قذف کے زمرے میں آتا ہے۔ قذف سورہ نور میں قذف کسی خاتون پاک دامن اور بے گناہ خاتون پر بدکاری کا الزام لگانا، یہ قذف کہلاتا ہے۔ شریعت نے اس سے قبیح اور قابل عمل اس کو، وہ ایک خطیب کہہ رہے تھے کہ آیت اللہ انصاری تہران میں بہت بڑے مجتہد تھے، انہوں نے اپنے درس میں کہا کہ میں صرف ایک دفعہ جو ہے نا اس قبیح عمل کا نام زبان سے لوں گا، پھر بار بار مجھ سے نہیں لیا جاتا، میرا بدن کانپ جاتا ہے اس فعل قبیح بدکاری کے نام سے، لہذا میں اشارہ کنایہ سے گزر جاؤں گا، آپ لوگ سمجھ جائیں، کیونکہ یہ اس لفظ کو زبان پر لانا بھی جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے۔ شریعت نے اس کو ثابت کرنے کے مخصوص طریقے بتائے ہیں۔ اس کی سزا قتل ہے، اس کی سزا قتل ہے، بدکاری کی سزا قتل ہے۔ البتہ اگر بدکاری کرنے والا شادی شدہ ہے تو اس کی سزا الگ ہے، غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا الگ ہے، لیکن یہ سزا اس وقت دی جاتی ہے جب وہ ثابت ہو جائے، اور اس کا شرعی طور پر ثابت ہونا یعنی بہت مشکل ہے۔
ناممکن نہیں کہہ سکتے. ناممکن تو یہ ہے کہ یہ ابھی 12:35 پہ یہ مسجد امام بارگاہ کا حال تاریک بھی ہو اور روشن بھی ہو، یہ ناممکن ہے، محال ہے، جس کو عربی میں ممتنع کہا جاتا ہے. خاتون جنت علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا ممتنع ہے، محال ہے. دنیا میں بھی ممتنع ہے، اسی طرح ممتنع ہے جس طرح ایک ہی وقت میں ایک جگہ کا تاریک ہونا اور روشن ہونا، یہ جس طرح محال اور ممتنع ہے، اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا بھی وہ ممتنع ہے. ممتنع نہیں کہیں گے، محال نہیں کہیں گے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے ثابت ہونا. چار آدمی وہ اس مخصوص عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو گواہی دے سکتے ہیں. جب وہ گواہی دیں گے یہ چار عادل، پھر اس کو سزا دی جائے گی. ایک صورت میں 100 کوڑے اور ایک صورت میں سنسار. کوڑے کے نتیجے میں بندہ کی موت واقع نہیں ہوتی، لیکن سنسار کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آدھے بدن کو زمین میں گاڑ دیں اور لوگوں کو پتھر دیں، چاروں طرف سے پتھراؤ کریں اور اس کو جان سے مار دیں. اس کو سنسار کہتے ہیں. سنسار اگر شرعی طریقے سے ثابت ہو، اس کا اظہار کرے بندہ اور عادل کے سامنے، قاضی کے سامنے گواہی دے، پھر وہ اس کو سزا دے گا. لیکن ثابت نہیں ہے اور کچھ شواہد کی بنیاد پر جو ہے نا، علامتوں کی بنیاد پر جو ہے نا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا، ایک کمرے میں آنا جانا، یہ اس کی وجہ سے اس پر اگر الزام لگائے وہ قذف کہلاتا ہے. اور سورہ نور کے مطابق جو کسی پر بے بنیاد الزام لگاتا ہے شرعی ثبوت کے بغیر، اس کی سزا 80 کوڑے ہیں. اس معاشرے میں نہ معلوم کتنے لوگ ہیں جو 80 کوڑوں کے جو ہے نا وہ مستحق ہیں. یعنی بہن کی گالی دینا یہ قذف کے زمرے میں آتا ہے. ماں کی گالی دینا یعنی ماں پر نعوذ باللہ یا بہن پر یعنی بدکاری کا الزام ہے. یعنی یا تو آدمی پاگل گالی کا معنی ہی نہ سمجھتا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ اگر گالی دیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ قذف کے زمرے میں آ سکتا ہے. اور قذف کی سزا جو ہے وہ کسی کو بھی گالی دینا جائز نہیں ہے. مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہو، کافر، یہودی، کسی کو بھی گالی دینا وہ جائز نہیں ہے. بلکہ میں ابھی آیت اللہ دستگیر کی کتاب وہ گناہان کبیرہ پڑھ کے آ رہا تھا، بعض روایات میں ہے حیوانات کو بھی گالی دینا جائز نہیں ہے. یعنی اس کا تجزیہ اور تحلیل میں نہیں کر سکتا. یہ ادھر بھی جو ہے نا وہ غلط بیانی ہوتی ہے، ادھر بھی جو ہے نا بے بنیاد الزام وہ لگ جاتا ہے. یہاں تک ہے بعض روایات کے مطابق حیوانات کو بھی گالی دینا وہ جائز نہیں ہے. گالی دینا الگ ہے، فحشگوئی الگ ہے. فحشگوئی الگ ہے، غلط کام کا ذکر کرنا، غلط نازک اعضاء کا نام لینا، یہ فحشگوئی کے زمرے میں آتا ہے. روایات بہت ہیں، صرف ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ اصول کافی میں ہے، اصول کافی غالباً جلد نمبر 2 میں ہے. فرمایا ان اللہ حرم الجنت علی کل فحاش بذی. اللہ تعالیٰ نے ہر فحش بکنے والے اور بد زبان بذی اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے. جنت کو حرام قرار دیا ہے. قلیل الحیا، عام ہے نا بے حیا قلیل الحیا. ایک تو بے حیا ہے، حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. سڑکوں پر جو ہے نا پھرتی رہتی ہے، میری مرضی، میرا بدن یا میرا جسم، ان میں حیا نام کی کوئی چیز بالکل نہیں ہے، یا ہے لیکن کم ہے. یہاں پر مکمل بے حیا کا ذکر نہیں ہے، قلیل الحیا ہے. قلیل الحیا ہے جی، جو اس طرح بینر لے کے مظاہرے کرتی ہے ان میں حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیکن جو خاتون مکمل طور پر ایسے ہی وہ بے شک نماز وغیرہ بھی پڑھتی ہے لیکن وہ سر برہنہ نکلتی ہے اور یا آدھے سر کے بال باہر ہوتے ہیں، اس کو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ اسے کہیں کہ یہ قلیل الحیا ہے. باحیا خاتون کبھی بھی اس طرح جو ہے نا وہ بے پردہ
نہیں رکھتی، نیم عریان جو ہے نا وہ باہر نہیں نکلتی، بے شک سڑکوں پر حجاب کے خلاف نہ آئے، بے شک جو ہے نا وہ حجاب کے خلاف وہ نہ کرے۔ میں نے ایک دفعہ پروگرام دیکھا ہے پتہ نہیں کس چینل پر، ایک خاتون جماعت اسلامی کی تھی اور وہ حجاب کے حق میں بول رہی تھی، اور ایک خاتون بالکل مردوں کی طرح اس نے جو ہے نا وہ کٹنگ کرائی ہوئی تھی۔ اسلامی مملکت کے اندر مناظرہ کرایا جا رہا ہے، ایک خاتون حجاب کے حق میں اور ایک خاتون حجاب کے خلاف۔ حجاب کے خلاف جو خاتون دلائل دے رہی ہے وہ بغاوت کر رہی ہے اسلام سے اور قرآن سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور سورہ نور کی سراسر آیات کے خلاف چینل پر آ کے بولنے والی، اس کو آدمی کیا کہے؟ قرآن پر اس کا اگر ایمان ہو تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتی۔ بے حیا اور قلیل الحیا، اور اسی طرح فحش گو، بد زبان، فحش گو اور بے حیا یا کم حیا پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایسا آدمی لا یبالی ما قال، اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ولا ما قیل فیہ، نہ اس کو اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے۔ ایسے معاشرے موجود ہیں جہاں یا ایک تو ہوتا ہے نا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کسی سے دشمنی ہو گئی، وہ گالی گلوچ دیتے ہیں، نہیں، بڑے جگری یار ہیں جو ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے ہیں، باتوں میں گالی تک یہ کلام بنی ہوئی ہوتی ہے ان کی، گالی وہ اب نقل بھی نہیں اتار سکتا میں اس مقدس مقام پر۔ ایسی یار دوست بیٹھے ہیں، ان میں جو ہے نا وہ گالی کا لفظ زبان پر بول کے پھر اپنے سلسلے گفتگو کو وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے، وہ خود بھی لوگوں کو گالی دے رہا ہے، دوست کو گالی دے رہا ہوتا ہے، آگے دوست کی گالی کو بڑی خندہ پیشانی سے سن بھی رہا ہوتا ہے۔ جس کو یہ نہیں پرواہ، لا یبالی، نہیں پرواہ، امیر المومنین کا فرمان ہے نا، ابو طالب کے بیٹے کو پرواہ نہیں ہے کہ موت اس کے اوپر گرتی ہے یا یہ موت کے اوپر جا کے گرتا ہے، لا یبالی، اس بے حیا کو خبر ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے کہ ما قالا، میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں، وہ ما قیل فیہ ہے، مجھے جو ہے نا وہ کیا کہا جا رہا ہے۔ فإنک، عجیب ہے، اب یہ الفاظ بڑے سخت ہیں لیکن ان کو چھپانا خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ چھپانا ہوتا تو رسول خدا خود چھپاتے، لوگوں کی دل آزاری ہوگی، لوگ محسوس کریں گے، نہیں، جب رسول خدا نے کہہ دیا ہے تو پھر بتانا پڑتا ہے۔ اور امیر المومنین میں نہج البلاغہ میں فرمایا ہے الساکت عن الحق کالشیطان الاخرس، حق کی بات چھپانے والا، قرآنی آیات حق ہیں، رسول اکرم اور آپ کی اولاد پاک کے اقوال، ان کی فرمائشات حق ہیں، ان کو چھپانے والے کو امیر المومنین نے گونگا شیطان کا نام دیا ہے۔ الساکت عن الحق ہے جو حق کی بات نہیں کرتا، چھپاتا ہے، سامعین کے لحاظ میں وہ جو ہے نا وہ گونگا شیطان ہے۔ فَإِنَّكَ إِن فَتَّحْتَهُ، جو فحش گو ہے نا، ہر وقت اس کی زبان پر فحش گوئی ہے، گالی گلوچ ہے، اگر ان فتشتہو، اگر آپ تفتیش کریں گے نا، انکوائری اگر کریں گے، ذرا اس کا پس منظر معلوم کریں گے، تو لم تجدہ الا لغیۃ او شرک شیطان، اس کے پیچھے دو سبب کار فرما ہوتے ہیں، دو سبب، یا کسی یہ بدکاری کا نتیجہ ہے، یا پھر یعنی اس کی جو اولاد ہے نا اس میں شیطان نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ اچھا، راوی عرض کرتا ہے فقیل یا رسول اللہ افی الناس شرک للشیطان، یہ لوگوں کی اولاد میں بھی شیطان شریک ہوتا، اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے؟ فرمایا ہاں، تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا وشارکہم، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ قرآن کی آیت ہے وشارکہم فی الاموال والاولاد، کلیئر، جسے کہتے ہیں نا کلیئر، اللہ شیطان سے کہتا ہے وشارکہم فی الاموال والاولاد، لوگوں کے مال میں بھی اپنا حصہ ڈالو اور اولاد میں بھی اپنا حصہ ڈالو، اللہ رحمت نازل کرے، رضائے الہی ان کو شامل حال ہو،
شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیے کریمہ کے ذیل میں مختلف حوالوں سے، شیعہ حوالوں سے، سنی حوالوں سے لکھا ہے انہوں نے کہ جس کے دل میں علی کا بغض و دشمنی ہو اس کی اولاد میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے. کنفرم ہے، یہ بہت ساری روایات چینلوں پر بھی جو ہے نا وہ آپ وہ سنتے رہتے ہیں. یہ مختلف اس کے پس منظر ہوتے ہیں، فوشگو اس کے پیچھے مختلف منظر ہوتے ہیں. جی ائمہ اہل بیت خصوصاً امیر المومنین سے دشمنی، اور یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں بندہ جی وشارکہم فی الاموال، میں نے وہ آیت نہیں لکھی، جو ہے نا وہ صرف ترجمہ لکھا ہے کیونکہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، کہیں ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے حوالہ بھی نہیں وہ نوٹ کیا ہے. نماز کے بعد اگر کسی کو حوالہ چاہیے ہو تو میں یہ یعنی سورہ نمبر اور آیہ نمبر، سورہ کا نام اور آیہ نمبر، وشارکہم فی الاموال والاولاد، صاف قرآن کی آیت ہے، شیطان سے خطاب ہے، مال میں بھی اور اولاد میں بھی تم شریک ہو جا. اب کس قسم کے لوگوں کے مال اور اولاد میں شریک ہے وہ پھر روایات اور وہ بتاتی ہیں حرام کام ہے. یعنی آیت اللہ دستغیب نے گناہان کبیرہ کے اندر من جملہ گناہان کبیرہ میں سے گالی گلوچ دینا، کافر کو بھی گالی دینا جائز نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کسی نے کسی کو گالی دی، آپ نے اس کو روکا تو اس نے کہا فلان وہ یہودیہ کا فرزند ہے. کہا کہ ایسا نہیں، ہر قوم کا اپنا کوئی نکاح ہوتا ہے. دو عیسائی یہودی جن کا اپنے مذہب کے مطابق نکاح ہوا تھا، وہ اگر بیک وقت مسلمان ہوتے ہیں اور شیعہ اثنا عشری بن جاتے ہیں، ان کو دوبارہ یہاں مسجد امام صادق آ کے وہ نکاح پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی سابق نکاح کی بنیاد پر شیعہ ہونے کے بعد بھی اپنے ازدواجی زندگی کو جاری کر سکتے ہیں. ہر قوم کا کوئی نکاح ہوتا ہے، لہذا گالی دینا اور مثلا ناجائز اولاد کہنا یہ جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے. تو کسی کو بھی جائز نہیں دے سکتے. فوش گوئی یہ بھی جائز نہیں ہے، من جملہ گناہان کبیرہ میں سے ہے. یہ وہ عمل ہے کہ جس کو ترک کرنا ایک ہدیہ ثابت ہو سکتا ہے، جس کو ہم روز قیامت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وعلی سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلی بن موسیٰ، ومحمد بن علی، وعلی بن محمد، والحسن بن علی العسکری، والخلف الحجہ المہدی المنتظر. اللہم عجل فرج وسهل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، واللعن الابدی على اعدائهم اجمعین. اما بعد فقال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. مومنین کرام، یقیناً آپ خواتین و حضرات، ناظرین و سامعین متوجہ ہیں، یہ تاریخیں ائمہ معصومین اور ان کی اولاد کی ولادت کی تاریخیں ہیں. ان تاریخوں میں جو اہم تاریخ ہے وہ ہمارے چوتھے امام اور حجت خدا امام
زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، اور اپنی روایات کے مطابق میں صحیفہ سجادیہ کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ کہاوت ہے یا کسی امام کا فرمان ہے، اس کو میں سرچ کروں گا کہ اہل البیت ادرا بما فی البیت، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں کیا کچھ ہے۔ اہل خانہ گھر والا سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں کیا کچھ ہے۔ اہل بیت کی شان اور خدا کی بارگاہ میں ان کے مقام کو اہل بیت سے بہتر اور زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ حیرت ہوتی ہے، کوئی دعا صحیفہ سجادیہ کی ایسی نہیں ہے جو کئی دفعہ محمد اور آل محمد پر صلوات سے خالی ہو۔ ایک دعا ہے، مختصر سی دعا ہے، ایک دعا میں 15 دفعہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، یہی ایک کافی ہے۔ صلوات کی عظمت اور فضیلت کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر دعا کے اندر 15 دفعہ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام زین العابدین نے دعاؤں کی صورت میں جس طرح اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا ہے، یا انتہائی شستہ اور مہذب انداز میں مناظرے کیے ہیں، شاید کوئی بڑا کا بڑا جو ہے نا وہ مبلغ اور پتہ نہیں مناظر اسلام اس طرح استدلال نہ کر سکے جس طرح امام علیہ الصلوۃ والسلام نے استدلال فرمایا ہے۔ وہ جواب سے پوچھا گیا تھا کہ لوگ جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ جو دلیل پیش کی ہے یہاں سے بالکل ہٹ کے ہے، میرے ذہن میں آ گئی ہے بات تو عرض کرتا ہوں، اور یہ مولانا کوثر نیازی نے انڈیا کی ایک مجلس میں کاش امام زین العابدین کا نام لیتے، یہ انہوں نے زیادتی کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ امام زین العابدین نے دلیل پیش کی ہے، انہوں نے اپنی دلیل قرار دے کے اس کو بیان کیا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ دلیل حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں امام زین العابدین نے دلیل دی ہے۔ فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ان لوگوں پر جو جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہیں، اگر جناب ابو طالب مومن نہ ہوتے تو جناب فاطمہ بنت اسد آخری لمحات تک آپ کی نکاح میں نہ ہوتی۔ ان کی ایمان میں کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا۔ سابقات فی الاسلام ہے، پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہے۔ جی رسول خدا کی غیرت نے کس طرح گوارا کیا جی کہ یہ جس کو ماں کہتے تھے، ماں فاطمہ بنت اسد، خود قبر میں اتر کے جنازہ پڑا، اپنے ابا میں لپیٹ کے اور اس کو دفن کیا، اس کو ایک مشرک کے نکاح میں رہنے دیتے ہیں۔ یہ مفتی صاحب مرحوم نے لکھا ہے کہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے اندر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اہل بیت کے فضائل اور خدا کے بارگاہ میں ان کا شان اور مقام بیان کیا ہے، اگر ان کو جمع کیا جائے ایک الگ مستقل کتاب بن سکتی ہے۔ ان دعاؤں کے اندر جو آپ نے مین جس نقطے کی طرف، جس نقطے کو آپ نے مرکوز کیا ہوا ہے، جو لوگوں کو باور کرانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ امامت ایک الہی منصب ہے۔ ان دعاؤں کا خلاصہ یہ ہے، روح اور نچوڑ یہ ہے، امامت وہ نبوت اور رسالت کی طرح ایک الہی منصب ہے۔ جس طرح نبی اور رسول اللہ بناتا ہے، اسی طرح امام بھی اللہ بناتا ہے۔ اور یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے یا رسول بنائے یا امام بنائے، اس کو کن کن کمالات فضائل سے آراستہ ہونا چاہیے اور حامل ہونا چاہیے، اس چیز کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دعاؤں میں بیان کیا ہے۔ وہ کسی جمعہ کے خطبے میں اس طرح بیان نہیں کر سکتے تھے، عید کے خطبے میں اس طرح بیان نہیں کر سکتے۔ محراب عبادت کے اندر بیٹھ کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتایا کہ امامت کا کیا مقام ہے، اور جو امامت کے منصب پر فائز ہوتا ہے ان کن کمالات کا اس کو حامل اور اس پر مشتمل ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے
ختم قرآن کی دعا ہے، ختم قرآن کی دعا. ابھی رمضان مبارک کی آمد ہے. ایک آیت کی جب تلاوت کرتے ہیں قرآن کے اندر، مدہامتان فبأی آلاء ربکما تکذبان، باقی مہینوں میں 30 سپاروں کی تلاوت کے برابر یا اس سے افضل ہے. اب یہاں پائیں گے ختم قرآن کے بعد ایک دعا پڑھی ہے امام علیہ السلام نے. کیا پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں ختم قرآن کی دعا ہے اور اس کے اندر کس انداز میں اور کس حکمت عملی کے تحت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان بیان کی ہے. اللہم انک انزلتہ علی نبیک محمد، پڑھنے والے اس قرآن کو تو نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. اچھا جی، مجملہ اجمال کے ساتھ سربستہ، پتہ نہیں اجماع کتنے فیصد جو ہے نا سمجھتے ہیں. یعنی قرآن میں ایک جلدی ایک مثال دیتا ہوں. خدا نے اجمال کے ساتھ فرمایا ہے نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اجمال کے ساتھ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، صبح کی کتنی ہے، ظہر کی کتنی ہے، عصر کی کتنی ہے، مغرب کتنی ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے. حتیٰ نماز میں رکوع بھی ہوا کرتا، سجدہ بھی ہوا کرتا ہے، وہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقی شریعت کے تمام احکام کی تفصیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بذریعہ وحی نازل فرمایا ہے. جی، یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر تو نے نازل فرمایا ہے مجملہ، اختصار کے ساتھ، سربستہ. وَأَلْحَمْتَهُ عِلْمَ عَجَائِبِهِ مُكَمَّلًا، بعد میں بذریعہ یہ الہام وہ قرآن کی عجائبات کو، عجیب اسرار اور رموز کو، شریعت کے مفصل احکام کو بذریعہ یہ الہام تو نے اپنے نبی پر جو ہے نا وہ اتارا. الہامہ یہ جیسا آپ کو پتا ہے روزے کے احکام نماز اس میں موجود نہیں ہے. بھئی 10-12 چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کیا سب کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے؟ 9 چیزوں میں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا 9 چیزوں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی، بذریعہ الہام بتایا ہے کہ بھئی ان چیزوں میں زکوٰۃ ہے، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، صبح کی اتنی ہے، فلان فلان فلان. ان کی تفصیل کو بعد میں الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر اتارا. آگے وَوَرَّثْتَنَا عِلْمَهُ مُفَسَّرًا، اور تو نے ہم اہل بیت کو اس تفصیلی علم کا وارث بنا دیا ہے. جی، اس تفصیلی علم کا ہم اہل بیت کو تو نے وارث بنا دیا ہے. وَفَضَّلْتَنَا عَلَى مَنْ جَهِلَ عِلْمَهُ، اور تو نے ہمیں ان سے افضل اور برتر قرار دیا ہے جو ان قرآنی علوم سے جاہل اور بے خبر ہیں. جی، اس علم کی وجہ سے تو نے ہم کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے. وَقَوَّيْتَنَا عَلَيْهِ، اور تو نے ان قرآنی آیات کو سمجھنے کے قابل بنایا ہے. تو نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ ان قرآنی حقائق کو ہم سمجھیں. لِتَرْفَعْنَا فَوْقَ مَنْ لَمْ يُطِقْ حَمْلَهُ، تاکہ تو ان لوگوں کے مقابلے میں ہمیں بلند مقام عطا فرمائے جو ان قرآنی تعلیمات کو سمجھنے اور ان کے متحمل ہونے کی قوت اور طاقت نہیں رکھتے. سمجھ رہے آپ موازنہ کو؟ اچھا جی، اس کے بعد ایک دوسری جگہ فرماتے اللہم صلی علی اطایب اہل بیتہ، خدایا پاک اور پاکیزہ اہل بیت اطہار پر درود اور سلام بھیج. پاک، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. رسول اسلام کے پاک اور پاکیزہ اہل بیت پر صلوات بھیج. وہ کون سے اہل بیت؟ الذین اخترتہم لامرک، یہ ہے روح تشیع. وہ اہل بیت جن کو تو نے امر یعنی دین اور شریعت کے لیے جن کو تو نے اختیار کیا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا نبوت اور رسالت کی طرح امامت یہ الہی منصب ہے. نبی کو خدا اختیار کرتا ہے، مقرر فرماتا ہے، رسول کو بھی اور امام کو بھی اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا ہے. یہ وہ اہل بیت ہیں اخترتہم لامرک، تو نے اپنے امر کے لیے، اپنے دین کے لیے،
اپنی شریعت کی تبلیغ اور اس کی حفاظت اور پاسداری کے لیے تو نے اہل بیت کو اختیار کیا ہے. وَجَعَلْتَهُمْ خَزَنَةَ عِلْمِكَ، اہل بیت کو تو نے علم کا خزانہ دار بنا دیا ہے. اپنے علم کا جو خزانہ ہے وہ تو نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دیا ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے رسول اکرم سے لے کر امام زمان تک کوئی واقعات داستان آپ کو ایسے نہیں مل سکتا کہ کسی نے کسی امام سے کوئی پوچھا ہو اور آپ نے ذرا بھر تأمل فرمایا ہو، سوچا ہو. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. البتہ تاریخ بتاتی ہے رسول خدا باقی ائمہ کے بارے میں بعض ایسے سوالات ہوتے تھے تھوڑا سا تأمل غور فرماتے تھے کہ اس کا جواب اس وقت دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے. لا علمی کی وجہ سے کبھی بھی کسی امام کو نہ سوچنا پڑا ہے نہ تأمل کرنا پڑا ہے نہ مہلت مانگی ہے. مطالعہ کر کے بتاؤں گا. جس طرح ہم میں بھی ایک لائیو پروگرام میں بھی بعض ایسے عجیب سوالات وہ آتے ہیں، مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اگلے پروگرام میں جواب دوں گا، پھر کتاب میں نہ ملے نجف کم ٹیلی فون کر کے پھر میں اگلے پروگرام میں ان کو میں وہ بتاتا ہوں. تو یہ تو نے اپنے علم کا خزانہ دار بنا دیا ہے. وَحَفَظَةً لِدِينِكَ، یہ بھی بتایا کہ امام کا کام کیا ہوتا ہے. تو نے اہل بیت کو اپنے دین کا محافظ بنا دیا ہے. ظاہری اقتدار ان کے پاس ہو یا نہ ہو، اس کا تو نے وہ محافظ بنا دیا ہے. یہی وجہ ہے نا امام حسین کی طرف منسوب ہے یہ شعر، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. کوئی حسین کو مانے یا نہ مانے، اللہ نے حسین کو امام بنایا ہوا ہے. ان لم یکن لم یستقم، اگر میرے نانے کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچ سکتا، پھر تلواروں سے مخاطب ہے. فیا سیوف خذونی، یہ ان کے بنی امیہ کے خناشام تلواروں، یہ میں حسین اور اس کا سینہ حاضر ہے، میں نانا کے دین اور شریعت کو آنچ جو ہے نا وہ نہیں آنے دوں گا. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو دین کا محافظ بنا دیا ہے. اور خلفاء فی ارضک، تو نے ان کو اپنا جانشین خلیفہ بنایا. جس طرح قرآن میں ہے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ بنایا، ان کو بھی اپنا خلیفہ بنایا ہے. وَحُجَّجَكَ عَلَىٰ عِبَادِكَ، بندوں پر ان کو حجت قرار دیا ہے. حجت کا مطلب یا جو کام یہ کہیں کرو اس کو کرنا ہے چون چرا کے بغیر. جس کام سے روکے اس سے رکنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا چون چرا کے. حجت کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے. وَطَهَّرْتُهُم مِّنَ الرِّجْسِ وَالْجُنُونِ تَطْهِيرًا بِإِرَادَتِكَ، تو نے اپنے ایک ارادہ کے ذریعے ان سے ہر قسم کے رجس اور پلیدی کو تو نے دور رکھا ہے. گویا آیت تطہیر کا جو ہے نا وہ ترجمہ کر رہے امام علیہ السلام. وَجَعَلْتُهُمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْكَ، اور اپنے تک پہنچنے کا ان کو ذریعہ بنایا ہے. وَالْمَسْلَكَ إِلَى جَنَّتِكَ، اور ان کو جنت پہنچنے کا تو نے راستہ بنا دیا ہے. یہ ان کی روش پر، ان کی بتائے ہوئے دین پر عمل کر کے ہی بندہ جنت کو جو ہے نا وہ حاصل کر سکتا ہے. اللہم انکا ایت دینک فی کل عوام بامام اقمتہ علما لعبادک. بہت غور سے سنیے اس جملے کو. وہ کہتے ہیں کہ وہ امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. تو نے ہر دور اور ہر زمانے میں اپنے دین کی تائید کی ہے کسی نہ کسی امام کے ذریعے، جس کو تو نے اپنے بندوں کے لیے نشان بنایا ہے. علامت کو یہ علم جو ہم لگاتے ہیں گھروں کے اوپر، یہ علم ہے، ایک نشانی ہے. حضرت عباس کی نشانی ہے کہ بھئی اس طرح کا علم لے کے گئے تھے، وفا یہ کی علامت ہے. تیرے بندوں کے لیے تو نے ان کو علم اور نشانی بنا دیا ہے. وَمَنَارًا فِي بِلَادِكَ، اور شہروں میں ان کو گویا تو نے ہدایت کا منارہ بنا دیا ہے. تو نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دیا. جس طرح منارہ کے ذریعے رہنمائی ہوتی ہے، یہ رہنمائی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ فی بلادک بعد ان وصلت حبلہ
बिहबलिही, इमाम के हबल और रस्सी को तूने अपनी रस्सी से मिला दिया है। ये किसी सियासी आदमी का बयान नहीं है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बयान है। मतलब ये कि तूने, मुफ्ती साहब ने जो तशरीह की है, तूने इनकी इताअत को अपनी इताअत जी और इन अपनी इताअत को इनकी इताअत करार दिया है। वजअलतहु ज़रियतन इला रिज़वानिका, और इनको अहले बैत अतहार को या उस इमाम को तेरी रिजामंदी हासिल करने का जरिया बना दिया है। वफ्तरज़त ताअतहु, हर दौर में कोई ना कोई इमाम होता है जिसकी इबादत को, इताअत को तूने फर्ज करार दिया है। और हज़रत मासियतहु, और उस इमाम की नाफरमानी और मासियत से तूने डराया है, उसके अंजाम से डराया है। वो अमरताहु बिम्तिसाल अमरिही, और उस इमाम के इम्तिसाल अमर और हुक्म की तामील का तूने हुक्म दिया है। वल इंतिहाए इंदा नहीही, और इमाम जिस काम से रोके उससे रुकने का तूने हुक्म दिया है। ला यतक़द्दमुहु मुतक़द्दिम, किसी को इमाम से आगे बढ़ने की न इजाजत है ना पीछे रहने की इजाजत है। वल्लाज़िमु लहुम लाहिक़, ये आजकल ज़ोहर के मौके पर जो दुआ पढ़ते हैं उसके अंदर ये मौजूद है। वल्लाज़िमु लहुम लाहिक़, जो उनके साथ साथ रहेगा वही उनके साथ मशहूर होगा। उनसे आगे निकलने वाला भी गुमराह है और पीछे रह जाने वाला भी जो है ना वो गुमराह और अजाब में है। वला मुतक़िन फहुवा इस्मतुल लिल्लाइज़ीन, ये जो इमाम है ना, ये पनागुज़ीनों के लिए जाए पना है। वक़ाफ़ुल मोमिनीन के लिए मजबूत जो है ना वो ये भी पनागाह है। और वतुल मुतमस्सिकीन, दीन से मुतमस्सिक होने वालों के लिए मजबूत रस्सी है। बहाउल आलमीन, हर जमाने का इमाम आलमीन की जीनत हुआ करता है, पूरी दुनिया और आलमी की जीनत हुआ करता है। या उसके बाद फिर इन अइम्मा मासूमीन अहले बैत के चाहने वालों के फ़ज़ाइल बयान किए हैं। अभी टाइम ख़त्म हो गया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अइम्मा मासूमीन के मुहिब्बीन, उनके चाहने वाले, उनके इताअत गुज़ारों के शान में जो क़सीदा पढ़ा है, आप ख़वातीन हज़रात की शान में, वो इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगले जुम्मा के दूसरे खुतबे में अर्ज़ करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।